بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس اور نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے آج ایک بار پھر سے القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کے حوالے سے درخواست کی سماعت تھی اور آج بھی سماعت نہیں ہو سکی۔ سماعت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس موجود ہی نہیں تھے، اور جب علیمہ خان صاحبہ اور ان کی فیملی اور جو ان کے وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے، وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا آج سماعت ہوگی۔ تو سیکٹری جو ہیں چیف جسٹس کے، انہوں نے کہا کہ آج سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کل کی تاریخ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کل ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو وہ وزٹ پہ ہے، تو ہم ان کے جو ہے ویلکم میں مصروف ہوں گے، کل بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ پھر ہم اسی ملک کے میڈیا پر جا کر بتاتے ہیں کہ جن سے آپ ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ بیسیکلی انصاف کے قاتل ہیں، اور عمران خان ہو، ان کی فیملی ہو، ان کی پارٹی ہو، وہ ان کے لیے انصاف کے متلاشی ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا، جس پر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا جب تک چیف جسٹس نہیں آ جاتے تب تک اس پر سماعت نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں سے ایک وقت تھا کہ جب ہمیں انصاف کی توقع ہوتی تھی، تمام تر صحافی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کرتے تھے، اور وہاں پر جو کچھ ججز تھے جن کو اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے خواہاں تھے، وہ فوری طور پر صحافیوں کو انصاف دیتے تھے، پروٹیکٹ کرتے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈوگر کورٹ بنایا گیا، اس کے بعد ہمیں وہاں سے بھی انصاف کی توقع ختم ہو گئی۔ اب اس پر راجہ ناصر عباس صاحب نے سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں، ہم کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے یا آپ سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کر رہے، ہم آپ سے انصاف کی، آئین کی، قانون کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آئینی اور قانونی اعتبار سے انصاف ہمارا حق بنتا ہے تو ہمیں دیں۔ لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے چیف جسٹس ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا کرتے تھے، اور ان کے قصے بہت زیادہ مشہور ہیں، وہ کتنے آزاد خیال، کتنے جمہوریت پسند ہیں اور کتنے میرٹ پر گئے ہیں، یہ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی آج ایک بار پھر سے سماعت نہیں ہو سکی۔ اب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کل کا وعدہ کیا گیا کہ کل اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوگی، اور یاد رہے کہ یہ سزا معطلی کی درخواست ہے جو نہیں سنی جا رہی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ دوسری ایک افسوسناک خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب، جن کا تعلق لاہور سے، اور جب 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد میاں اسلم اقبال صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، اور انہوں نے یہاں تک کہ ہال کی بکنگ بھی کروا لی ہوئی تھی، جہیز بن چکا تھا، ان کی رخصتی ہونی تھی، لیکن پنجاب پولیس نے ان کے گھر پر ریڈ کیا، اور ان کی جو بیٹی کا جہیز تھا اس کے جو مختلف سامان کے حصے تھے وہی اٹھا کے لے گئے۔ کوئی چیز لے گیا، کوئی پولیس والا کوئی چیز لے گیا، ان کا سارا جو جہیز بنا ہوا تھا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، باقی توڑ پھوڑ کر دی، گھر توڑ دیا، تباہ کر دیا۔ تو اس کے بعد جو میاں اسلم اقبال صاحب تھے ان کو وہ شادی کینسل کرنا پڑی تھی۔ ایک وہ افسوسناک واقعہ تھا جو کسی بھی شہری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور صریحاً زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب کل ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور ہم بچپن سے لے کے جوانی تک یہی سنتے آئے ہیں کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اس ریاست نے ان کو اپنی ماں کا جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی، اور کل جنازے کے اندر سول کپڑوں میں پولیس افسران موجود تھے، اور انہوں نے یہ پہرا لگایا ہوا تھا کہ کہیں سے میاں اسلم اقبال جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اپنی والدہ کا چہرہ دیکھنے نہ آ جائیں۔ تو جس ریاست کے اندر، جس ملک کے اندر جو بنیادی حقوق ہیں وہی ملنا بند ہو جائیں، اور جو آزادی ہے اس کی یہ صورتحال بن جائے، اور پاکستان میں سیاستدانوں پر اتنی زیادہ زمین تنگ کر دی جائے کہ ان کے اگر سگے رشتہ ماں اور باپ کی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو آج تخت نشین ہیں ان کو سوچنا ہے کہ آپ کون سا گول سیٹ کر رہے ہیں، یعنی آج جو گول آپ سیٹ کر رہے ہیں کل کو یہی چیزیں آپ کے سامنے آنی ہیں۔ تو جتنی بھی فورسز، جتنے بھی افراد آج اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، کل آپ دیکھیے گا وقت بدلے گا تو یہی لوگ سب سے پہلے فلیٹ پکڑیں گے، سب سے پہلے ملک چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں سے پھر ایٹ دی اینڈ وہی ہوگا کہ کچھ کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے ادھر چھوڑ دیا جائے گا، اور کچھ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جائے گا تاکہ بوقت ضرورت دوبارہ سے وہ کام آ سکیں۔ لیکن میاں اسلم اقبال صاحب اس تکلیف کو، اس درد کو، اس رنج کو کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔
ایک آدمی کو آپ نے اس کی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا، اس کی بیٹی کا جہیز تک آپ نے لوٹ لیا، تو میرا نہیں خیال کہ زندگی بھر وہ دوبارہ اس نفرت سے، اس غصے سے وہ نکل سکے گی۔ اور معاف کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میاں اسلم اقبال صاحب سے کوئی کہے کہ آپ معاف کر دیں ان کو اور سب بھول جائیں، تو یہ شاید کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ میں بطور انسان اگر سوچوں تو مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اور میاں اسلم اقبال صاحب بھی ایک انسان ہے، اور والدہ کا رشتہ اور بیٹی کا جہیز، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کل کو معاف نہیں ہوں گی۔ اب ایک چیز اس میں اور شامل کر لیتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا ان کے خلاف جس نے بھی کارروائیاں کی کہ ان کو معاف کرتا ہوں، تو کیا عوام ان کو یہ کرنے دے گی؟ یا کیا وہ لوگ جن کے ساتھ پچھلے 3 سال سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جن کی گھروں کی عزتیں لٹ گئی ہیں، جن کا کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جن کے سارے کا سارا یعنی بیڑا غرق ہو گیا نا سب چیزوں کا، وہ کیا کاروبار ہیں، کیا گھر ہیں، کیا پراپرٹیاں ہیں، سب کچھ ہی تباہ ہو گیا ہے، کیا وہ لوگ یہ مارجن عمران خان صاحب کو دیں گے کہ وہ کسی کو معاف کریں، اور خان صاحب کہیں کہ میں نے معاف کیا، اور سب کہیں کہ جی ہم آپ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اب مارجن معافی کا عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں رہا، جس حد تک شہباز گورنمنٹ اور ان کے جو سہولتکار ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد واپسی کا راستہ ہمیں تو ظاہر نظر نہیں آتا، اب لیٹ سی کہ کیا سین بنتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جب ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو اللہ نہ کرے ناقابل تلافی نقصان ہوا کرتے ہیں، اور جو واپسی کا راستہ ہے وہ بند ہو جایا کرتا ہے۔ اب لاہور سے ایک خبر اور شامل کر لیتے ہیں۔ آزادی رضاکار، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلاتے ہیں یا نکلتے ہیں، ریلی کرتے ہیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں، کوئی بھی ہیپننگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ لڑکے نوجوان جو ہیں یہ نکلتے ہیں۔ اب لاہور سے ان کو یہ نکلے تھے مہنگائی کے خلاف، انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا۔ اچھا، اب ان نوجوانوں کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کا میں آپ کو، میرے پاس جو FIR ہے اس میں آپ کو نام بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ فرسٹ نمبر پہ جی احسان رسول ہیں، ولد محمد بوٹا، سیکنڈ پہ جی میکال حسن ہیں، پھر شایان علی ہیں، سعد علی ڈوگر ہیں، بلال خان ہیں، خضر رحمان ہیں، ذوالفقار علی ہیں، اور عبد المنان ہیں۔ ان کو جو ان پہ الزام لگایا گیا ہے وہ بیہودہ نعرہ لگانے کا ہے، یعنی اب دیکھیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو تھانے میں بند کیا گیا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو سارے ڈوگر ہیں ان پہ تشدد بھی کیا گیا، اور باقیوں پہ بھی ساری رات ان کو ٹارچر کرتے رہے۔ اور جرم کیا تھا کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی تھی۔ اب اس ملک کے اندر ایک تو مہنگائی کا بم روزانہ کی بنیاد پر گرایا جا رہا ہے، اور سیکنڈلی کہ اگر آپ اس مہنگائی کے خلاف نکلتے ہیں تو آپ کا یہ اشر ہوگا جو ان نوجوانوں کا ہوا ہے۔ اب سوچئے گا، فیصلہ سازوں نے، پالیسی میکرز نے، اور اس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے نالائقوں نے پاکستان کو کہاں پر لا کھڑا کیا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔